میں اپنی بہن کا سامنا نہیں کر رہا تھا اس وقت. آنکھیں وہ میرے پیچھے آ گئے, میں آنکھیں بند کیے اس کو دیکھتا رہا. آنکھیں میں نے بند کر لی اس کو دیکھ کے نا, کیونکہ جب وہ رو رہی تھی تو میں نے تو اسے ویسے کبھی عام نارمل روٹین میں سر ہونے نہیں دیا تھا. نارمل روٹین ہوتی تو میں سر ہونے نہیں دیتا تھا. پھر بس میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو ساری عمر کیسے فیس کروں گا اس لڑکی کو. یا میں نے ایک لمحے کے لیے یہ بہت ساری باتیں جو ہیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ میں خودکشی کروں گا, تو میرے بعد مجھے اپنے خاندان سے بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ وہ جو ہے نا ان کی کیئر کریں گے اس کے خاص طور پہ. میں نے بس ایک لمحے کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ سب کچھ ختم کر دوں. میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کبھی بھی نہ مارتا, کبھی بھی نہ مارتا اگر وہ نہ جاگتے. میں بھی ان کے ساتھ اتنا ہی اچھا رہنے کی کوشش کرتا تھا. اپنی خوشی میں سے میں بھی انہیں بہت کچھ دیتا تھا. میرے باپ تو ایک بہت سخت آدمی تھے, وہ تو ڈرتے تھے سب بہن بھائی, ہم سب بچے جو ہے نا ان سے کھچے کھچے رہتے تھے. امی کے پاس جانے کے بعد اس نے سب بہنوں کو باری باری دیکھا ہے اور آ کے بیٹھ گئی, رونے لگی. میں نے آخری بار اسے دل کے بھر کے دیکھا اور اس کے بعد گلا دبا دیا. لمحے کے لیے تڑپی تھی تھوڑا سا, اس کے بعد بس جان دے دی اس نے. جی پروفیسر صاحب, میں نے کہا ماں باپ بہن مطلب یہ لالچ انسان کو اندھا کرتی ہے. دیکھیں ایک دور تھا کہ جب یہ 4 بیماریاں, ذہن کی یہ بیماریاں ہوتی ہیں 4. بعض دفعہ یہ 4 بیماریاں نہ ہو تو ایک اور ایشو ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ضرورت. اس آدمی نے ضرورت کے تحت قتل نہیں کیا, لالچ کے تحت قتل کیا. اب یہاں ضرورت نہیں تھی, یہاں لالچ تھی. اسے پیسے چاہیے تھے جو ماں باپ اس کو نہیں دے رہے تھے, عیاشی کے لیے. اس کے اندر ذہن کے اندر ایسی خرافات آتی ہیں. اور انسان میں عجیب و غریب چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں اگر وہ گرے تو وہ جانور سے بھی بدترین, درندوں سے بدترین ہے, اور اگر اٹھے تو فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے اندر وہ غصہ, وبال, اور جب غصہ آ جائے, وہ غصے کو اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ یہ واحد حرام ہے جس کا پینا حلال ہے. اور غصے میں انسان کی جو سینس ہوتی ہے صحیح فیصلہ کرنے کی, غلط صحیح, وہ بند ہو جاتی ہے. انسان ریئیکٹ کرتا ہے. تو انہوں نے جو بات کہی اس میں اس شخص کو لالچ نے اتنا اندھا کیا, اور ماں باپ نے جب ریفیوز کیا تو غصہ آیا تو اس نے ان تمام لوگوں کو کرے. تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ٹیلی فون لائن پر سینئر کالمسٹ اور بہت معروف صحافی حسن نثار صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حسن نثار صاحب, یہ ہم بات کر رہے ہیں معاشرے میں عدم برداشت اور جرائم کی جو لرزہ خیز وارداتیں ہو رہی ہیں, اور کرائم ریشو جو کہ ظاہر ایگزسٹ پہلے سے کرتا ہے فرام ڈے 1, لیکن جو کہ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ انکریز کر گیا ہے. اور جب آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی خبریں بہت زیادہ آنے لگی ہیں کہ باپ نے اپنی نومولود بیٹی کو ذبح کر دیا. ابھی ہم ایک واقعہ سن رہے تھے, ہمارے چینل کے ہوسٹ ہیں علی رضا صاحب جو کہ اسی طرز کے کرائم ریلیٹڈ پروگرامز کرتے ہیں, وہ واقعہ سنا رہے تھے کس طریقے سے 26 سال کے ایک لڑکے نے اپنے باپ کا اور اپنی ماں کا گلا کاٹ دیا. یعنی اب یہ واقعات تو مجھے کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے, اور ہمیں لگتا تھا صرف فلموں میں ہوتے ہیں واقعات, لیکن اب ہمارے آس پاس ہو رہے ہیں. یہ کس طرف جا رہے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں, اس میں ایڈ کریں, پچھلے دنوں کو 4 سال کی ایک بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کیا گیا. یہ بہت بھیانک ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جن کی بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری ہے. انسان کے اندر جانور تو موجود ہے, حیوان ناطق کہتے ہیں نا اس کو, ہے تو یہ بھی مطلب حیوان ہی. اس کی تعلیم, تربیت اور گرومنگ. ہلو جی جی حسن نثار صاحب میں سن رہا ہوں. یہ 3 درجے ہیں, تعلیم, تربیت اور گرومنگ. تعلیم کا یہاں حال دیکھ لیں, ان لوگوں کو شرم نہیں آتی, بے حیا لوگ ہیں, ان کو اصلی ایشوز کا اندازہ ہی نہیں کہ سندھ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے FA BA لڑکے وہ انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ مزار قائد لاہور میں ہے, بادشاہی مسجد سعودی عربیہ میں ہے. یہ لیول ہے. غربت ہے, عدم تحفظ ہے, انسیکیورٹی ہے, قدم قدم پہ انسان کی توہین ہے. یہ وزیر اعظم جا رہا ہے, یہ وزیر اعلیٰ جا رہا ہے, یہ فلانا جا رہا ہے, ڈمکانا جا رہا ہے, بھیڑوں بکریوں کی طرح بے عزت کر کے لوگوں کو سڑکوں پہ روکتے ہیں. پرسانے حال اوپر سے نیچے تک کچھ نہیں ہے. خلیج بڑھتی جا رہی ہے. تو ایک اینگر ہے اندھا, جذباتیت
جہالت کو، جہالت جذباتیت کو، یہ ایک دوسرے کو یہ بڑھاوا دے رہی ہیں. مسلسل یہ شیطانی چکر جو ہے اس ملک اور معاشرے میں چل رہا ہے، اور جدھر آپ ہاتھ رکھیں وہیں گلا سڑا. یہ سارا یہ ٹوٹل معاشرہ ایک ایسے انسانی جسم کی مانندہ ہے جس کا سمجھے آپ سارے مسل ریپچر ہو چکے ہیں، ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، سارے آرگن جواب دے گئے ہیں. لیکن جو اس ملک کے کرتے دھرتے ہیں، مجال ہے ان کے کان پہ جھوم بھی نہیں ہو کہ یہ معاشرہ جا کے صرف رہا ہے. بنیادی طور پہ یہ عدم تحفظ ہے. حسن نثار صاحب، دعویٰ تو یہ ہوتا ہے اس لیے کہ جب ہم حکمرانوں سے بات کرتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم ایسا کیوں کریں گے، ہم کیا بے وقوف ہیں، ہم نے اسی عوام سے تو ووٹ لینا ہے، ہمیں اسی عوام کو تو اگلے الیکشن میں منہ دکھانا ہے، تو ہم کیوں جان کر اسی عوام کی توہین کریں گے. ہم اپنے طور پر پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وسائل کی کمی ہے اس لیے ہم پرفارم نہیں کر پاتے ایٹ دا فلسٹ، ورنہ ہم بے وقوف ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ کریں. اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ نہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ بھوک، ننگ، غربت، بیماری، لاچاری، مطلب یہ جو ذلت اس ملک کے عوام کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے یہی لکھنے والے ہیں نا. رہ گئے آپ کے جو مذہبی ہیں وہ ان کا ڈھونگی اور طرح کا ہے. مجال ہے ان میں سے کبھی کوئی یہ بات کرے کہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، بہت اچھی بات ہے، بسم اللہ، لیکن لوگوں یہ تو سوچو کہ ہدایات رسول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نفاذ شریعت چاہیے ہو، اپنے آپ پہ شریعت نافذ کرنے سے تمہیں کون روکتا ہے؟ یہ لوگوں کی تعلیم و تربیت مجال ہے بتائے لوگوں کو کہ اپنے محلے اور گلیاں صاف رکھو. اس کی وجہ ہے کہ اس طرح کی ٹیچنگ سے ان کو ملتا کچھ نہیں. انہوں نے ان کے مخصوص جذبات کو بھڑکانا ہوتا ہے، اسی بیتوت سے دڑبے میں ان کو بند رکھ کے ان کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو لوٹنا ہوتا ہے، ان کو سیاسی طور پہ ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو مالی طور پہ لوٹنا ہوتا ہے. یہ کیا بتائی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بہترین لوگوں کو ہونا چاہیے ریلیجس اسکالرس. آپ کی اور میری امامت کرانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ ان میں شخصیت کیسے لوگوں کی ہے؟ ٹھیک ہے. ذمہ داری ہماری ریلیجس لیڈرشپ کی بنتی تھی لوگوں کو گروم کرنا کہ تم لوگوں کس کے امتی اور تمہاری حرکتیں کیسی ہیں. اچھا، آپ نے میرے ساتھ رہے گا. میں یہاں پر جو کہ ڈاکٹر موئز حسین صاحب بھی ہیں جو کہ یہی مائنڈ سائنسز کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. حسن نثار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی اوپنلی بات کی. دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے یقین. ایمان کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے اور عقیدہ ایموشن سے آتا ہے، جذبات سے آتا ہے. یقین کا تعلق دانائی، وزڈم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری قوم جو ہے ان کا مسئلہ یہ کہ ان کو پارٹی سے یا سیاست دانوں سے عقیدت ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. ایموشنل اٹیچمنٹ بالکل فرقہ ہے. ایموشنل اٹیچمنٹ جب ہوتی ہے تو اس میں لاجک کام نہیں کرتی، منطق کام نہیں کرتے. تبھی ہر 2-2.5 سال کے بعد جنہوں نے آپ کو تکلیف دی اس کو پھر آپ ووٹ دے کے لاتے ہیں. دیکھیں ایک بات بتاؤں، یہ نسل تو ہو گئی خراب. میں نے آپ نے کچھ نہیں کرنا. وہ بچہ جو کلاس 1 یا 2 میں ہے جس کی ابھی پروگرامنگ نہیں ہوئی، وہ بچہ اگر گاڑی میں بیٹھا اور دیکھتا ہے کہ میرا باپ سگنل توڑ رہا ہے، ریڈ لائٹ اور میرا باپ سگنل توڑ کے جاتا ہے، وہ بچہ کل بڑا ہو کے سمجھے گا کہ یہ دس از پاسبل، یہ میرا بھی ہے. اگر آپ نے اس وقت کلاس 1 اور 2 کے اندر یہ چیزیں انٹروڈیوس کرائی کہ جہاں رول ماڈلز لائیں آپ، ٹھیک ہے. اچھا، میں صاحب کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن حسن نثار صاحب اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر تو ذمہ دار صرف وہ صدر جو کہ عالی شان ایوان صدر میں بیٹھا ہے، میں زرداری صاحب کی نہیں جنرل بات کر رہا ہوں، وہ وزیر اعظم جو کہ بہت بڑے گھر پہ بیٹھا ہے، وہ وزیر جس کی پراڈو میں جھنڈا لگا ہوا ہے، ذمہ دار صرف وہ تو نہیں ہوا نا. ذمہ دار اور بے حس تو میں اور آپ بھی ہوئے. مثلا ابھی انہوں نے جو بات کی، اب میں اگر سگنل پر گاڑی روکتا ہوں رات کو 1 بجے تو میرے ساتھ جو میرا دوست بیٹھا ہوا تھا وہ ہنستا ہے مجھ پر، وہ کہتا ہے دماغ خراب ہو گیا تمہارا. میں اگر اپنی گاڑی سے باہر کچرا نہیں پھینکتا کہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا. جی نہیں، ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کریں. جی جی دیکھیں بات سنیں. اوپر جب آئین ٹوٹے گا نیچے اشارہ ٹوٹے گا. ویری ویل سمجھ گئے آپ؟ پہاڑوں پہ سے اگر زہریلی برف پگھلے گی تو میدانوں تک زہریلا پانی آئے گا. آقا کا بھی فرمان ہے کہ یہ اپنے حکمرانوں پر پڑتے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے کہ اس ملک میں یا اس معاشرے میں مومن یا ایماندار وہی جس کو موقع نہیں ملا یا جس میں کچھ کرنے کی ہمت نہیں تھی، وہ بچ گیا، اس نے کچھ نہیں کیا. سب کچھ جس کو چانس ملا اس نے کر لیا. سب کچھ تو آپ نے بتا دیا، اب اس کے آگے تو کچھ کہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. باقی بالکل بتا دیں. اور وہ لوگ جو اس طرح کے گھنونے جرائم کر رہے تو ان کے ذہن میں اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ یار جو اتنا بڑا آدمی ہے وہ تو کروڑوں کا اربن کر رہا ہے. بات ہے وسیم، اس کو پروٹوکول ملتا ہے اور مجھے فعل بد تو خود کرے، لعنت کریں شیطان پر. ایسا ہی ہے نا پروفیسر صاحب؟ بالکل صحیح بات کہ انسان، دیکھیے آج کے معاشرے کا انسان جو ہے
وہ پتہ ہے کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتا ہے کہ 4 شادیوں کی سنت ہے. ہاں یہ پوائنٹ ہر آدمی کوٹ کرے گا. ٹھیک ہے. کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ جی پڑوسی کے بارے میں سرکار کا کیا حکم ہے, اپنے سے چھوٹے لوگوں کے بارے میں سرکار کا کیا حکم ہے, ہمیں زندگی گزارنے کے لیے سرکار کے کن احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے. کچھ نہیں سوچتا. جو اپنے فائدے اپنے مطلب کی باتیں, ہم اسلام سے بھی اپنے مطلب اپنے مطلب کی کانٹیکس پرابلم آ گیا ہے یہاں پہ کہ کانٹیکس نہیں دیکھتے کس کانٹیکس میں یہ کس پس منظر میں کہا گیا, اس لیے کہ وہ جہالت ہے نا, وہ کسی نے اویئر ہی نہیں کیا, شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا نا. یہ قوم اس وقت غفلت کے اندر ہے. اگر کسی نے بیدار نہیں کیا اس قوم کو, کوئی ایسی لیڈرشپ جو بیدار کرے, اور بیدار کرنے والا بے داغ ہو, جس کا ماضی بے داغ ہو, جب تک وہ بے داغ ماضی والا کوئی شخص اس قوم کو بیدار نہیں کرے گا, یہ مسائل بڑھتے جائیں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ میں نے کئی سال پہلے مختلف اوقات میں نے پریڈکشنز دی ہے. آج آپ گاڑی میں کھڑے سگنل کے پاس, بندہ ٹھک ٹھک کرتا ہے, پہلے تو وہ آپ کی گاڑی کے اوپر ہاتھ نہیں مارتا تھا, اب وہ ہاتھ مارنے لگا ہے توجہ کے لیے نا. اب وہ وقت آئے گا کہ آپ کی گاڑی کا شاید شیشہ توڑ دے, آپ کو گاڑی سے نکال کے وہ گاڑی لے لے, آپ کے اوپر حملہ کرے. یہ وہ وقت آنے والا ہے. اور یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حکمران کچھ کریں گے تو بھول جائیے. یعنی آج جو اس طریقے سے نوک کر رہا ہے, کل اس کے ہاتھ میں پسٹل ہوگا اور وہ نوک کرے گا, پھر آپ دیں گے اس کو. آج بھی شروع ہو گیا, میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, ہر کسی کے ساتھ ہو چکا ہے. آپ ایک تو قوم کو یہ بتائیں کہ یہ امید چھوڑ دے کہ آپ کا حکمران کچھ کرے گا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا حسن نثار صاحب, یہ بات بھی تو مطلب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اوپر آئین ٹوٹے گا تو نیچے شاہراہ تو ٹوٹے گی, لیکن یہ بات بھی تو سچ ہے نا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح کے تم ہوں گے ویسے ہی حکمران پر مسلط کر دیے جائیں گے. میں اور آپ صدر اور وزیر اعظم کو گالی دیتے رہیں اور وہ کرپشن زیادہ کرتے رہے. آپ بات سنیں ایک اور, میں یہ ریلیجیس لیڈرشپ کی فیلئر کی طرف, انہوں نے دین کو پہلے تو مذہب بنایا ہے, پھر اس کو کر دیا 100% ثواب اورینٹڈ. نماز کا کہنا کہ یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی, یہ کوئی میں نے آج تک نہیں سنا کسی کو کہتے ہوئے کہ نماز کا مطلب پابندی اوقات ہے, نماز کا مطلب ڈسپلن ہے, نماز کا مطلب صفائی ہے, جسم کی صفائی سے لے کے نیت کی صفائی تک. نماز کا مطلب صفیں سیدھی رکھنا ہی نہیں, صرف اس کا مطلب ہے زندگی میں معاملات سیدھا رکھنا. انہوں نے ہر چیز میں جنت کا ثواب بتا دیا ہے. جو ٹیچنگز ہیں یہ تو ہماری عبادات بیسیکلی ہندوؤں کی طرح یا اور مذاہب کی طرح تھوڑی ہے, یہ تو ہے مینس ٹو اچیو ڈفرنٹ اینڈس. انہوں نے انہیں کو اینڈس بنا دیے ہیں, بتاتے خود وہ اینڈس نہیں ہے. ہماری ہر عبادت از اے مین ٹو اچیو سو مینی اینڈس. اس کی طرف میں نے آج تک نہیں کسی کو کہتے سنا کہ یہ صفائی سے لے کے ڈسپلن, پابندی اوقات, نظم و ضبط, ترتیب, سلیقہ, کرینا, یہ سکھاتی ہے دراصل ریجیمنٹیشن سکھاتی ہے, بھائی چارہ سکھاتی ہے, ٹوگیدرنیس سکھاتی ہے. نہیں لیکن اصل مطلب اب اس کا کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے یہ سارے پرابلمس تو پوائنٹ آؤٹ ہو گئے, اب میں اور آپ کیا کریں معاشرے کی بہتری کے لیے؟ مطلب مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, ہم نے وہ تو سنا ہی کہ پوسٹ 71 ہم لوگ کیا کامنٹس کیا کرتے تھے بنگالیز کے بارے میں, اور جس کی وجہ سے ہمیں احساس سے کمتری پیدا ہوا, ایک الگ داستان ہے. میرے اپنے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے ایک سڑک پر ایک آدمی کو ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں گرا ہوا تڑپتا ہوا دیکھا, ساتھ میں دوسرا شخص تھا, میں نے اسے کہا کہ آؤ اس کو مدد کر کے اس کو اسپتال پہنچائیں. اب ظاہر معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے, میں کسی کمیونٹی کا نام نہیں لے سکتا. اس شخص کا تعلق بھی ایک خاص ایتھنک گروپ سے تھا, اور جو لیٹا ہوا تھا اس کا بھی ایک ایتھنک گروپ سے تھا, اور اس نے اس ایتھنک گروپ کا نام لے کر کہا کہ یہ فلاں برادری کا ہے, یہ مرے گا نہیں, بچ جائے گا, اتنے عرصے سے یہ گرتے پڑتے ہیں لیکن مرتے نہیں ہیں, چھوڑو کوئی ایمبولینس آئے گی اور اٹھا کے لے جائے گی. اب اس بے حسی کا صدر اور وزیر اعظم سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو میں بے حس ہوا نا, یہ تو آپ بے حس ہوئے نا, یعنی ایز اے نیشن ہم لوگ بے غیرت ہو گئے نا. نہیں تعلق ہے ان چیزوں کا, ایسا نہیں ہے. کیسے ہو گئے یہ دیکھیں, بات سنیں, صدیاں ہو گئی ہیں, مسلمانوں میں ایجاد اور اختراع نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہ گئی. یہ کیا بات ہے؟ کو ویسٹ میں لوگوں کی 4 ٹانگیں, یہ دو ان کی کھوپڑیاں ہوتی ہیں, 4 آنکھیں ہوتی ہیں. ایجاد اور اختراع کیوں ختم ہوا؟ یہ آپ کا جو سارا سسٹم ہے وہ ذمہ دار ہے ان چیزوں کے لیے کہ کچھ قومیں بانجھ اور پتھر ہو جاتی ہیں, بے شرم اور بے حیا ہو جاتی ہیں. کچھ ہیں جن میں وہ جیسے کہ تہذیب کو کھینچتی ہے, پیسہ پیسے کو نہیں, تہذیب بھی تہذیب کو کھینچتی ہے, ایجاد کو کھینچتی ہے. اسی طرح جہالت کو, غربت مزید غربت کو کھینچ رہی ہے یہاں, اور اس کا ایک ملٹیپل افیکٹ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ سڑکوں پہ پلیز
फैसले करने वालों को लोग अपनी